عورت قدرت کا ایک ایسا راز ہے جس راز پر مطلع ہونے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جو اللہ کی جانب سے اس کا مجاز گردانا گیا ہو. بند کر دو. اور اس راز کا ادنا سے ادنا جز بھی کسی اجنبی کے اوپر ظاہر کرنا یہ قدرت کے ساتھ ایک بہت بڑی خیانت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے. ہر حکم شرعی کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت مخفی رہتی ہے. مثلا اللہ تعالی نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے. اب تصویر کی ممانعت کے پیچھے حکم شرعی کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ممانعت کے پیچھے صورت پرستی کی علت موجود ہے. دنیا میں سب سے پہلے جو شرک وجود میں آیا اس کی بنیاد یہی صورت پرستی ہے. تو تصویر بنانے کی حرمت کے پیچھے غور کریں گے آپ تو یہی علت شرعی آپ کو نظر آئے گی. وہ علت شرعی ہے صورت پرستی، حقیقت بیزاری. آگے بڑھ کر ہم دیکھیں کہ شراب کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. اس حرمت کے پیچھے علت شرعیہ کیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس حکم کے پیچھے جو علت شرعی ہے وہ سکر اور نشہ ہے. نشہ کی وجہ سے شراب کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا ہے. اب یہ نشہ جن جن چیزوں کے اندر پایا جائے گا وہ چیزیں حرام ہوتی چلی جائیں گی، چاہے وہ زمانے نبوی میں رہی ہوں یا نہ رہی ہوں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حشیش نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گانجا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیروئن نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرد نہیں تھا. یہ ساری جو منشیات ہیں ہمارے دور میں ان میں سے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی. ہیروئن کو اوپر بھی وہی شراب والا حکم لگے گا، ہیروئن حرام. گرد کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا اس لیے کہ گرد حرام، گرد کے اندر بھی وہی علت پائی جاتی ہے. حشیش کے اندر بھی وہی علت پائی جاتی ہے، گانجے کے اندر بھی وہی علت پائی جاتی ہے. تو جس حکم شرعی کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علت موجود تھی، جن جن چیزوں کے اندر وہ علت پائی جائے گی وہی حکم اس چیز کے اوپر بھی لگ جائے گا. جن جن چیزوں کے اندر سکر پایا جائے گا، نشہ پایا جائے گا، وہ چیزیں حرام ہوتی چلی جائیں گی. ایسے ہی بے حجابی کو
اللہ تبارک و تعالی نے ممنوع قرار دیا ہے. بے حجابی ممنوع ہے، بے حجابی حرام ہے، بے پردگی ناجائز ہے. اس حکم شرعی کے پیچھے علت کیا ہے؟ غور کریں تو انسداد فحش ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو فحاشی سے روکنا چاہتا ہے، فحش سے روکنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اس نے بے پردگی اور بے حجابی کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، ممنوع قرار دیا. اب جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی، جن جن چیزوں کے اندر فحش کی علت پائی جائے گی، وہ چیزیں حرام ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی فحشا کا حکم نہیں دیتا، یعنی فحشا سے روکتا ہے. اب فحش یہ علت قرار پائی بے حجابی کی. اور غور کریں تو آپ کو ایک بڑی عجیب بات نظر آئے گی کہ بے حجابی، بے پردگی یہ حیا کا اپوزٹ ہے. یعنی جہاں بے پردگی آئے گی وہاں حیا موجود نہ ہوگی، اور بے پردگی عقل کی صفت ہے، اور بے حیائی بے عقلی کی صفت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نر جانور مادہ کے اوپر جست کرتا ہے، وہ بھی کھلم کھلا، لیکن لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے کہ بے پردگی کے ساتھ اس فحش کام کا وہ جانور ارتکاب کر رہا ہے. کوئی اسے معیوب نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے عقل ہے. تو بے پردگی اور بے حیائی یہ بے عقلی کی صفت ہے. تو ظاہر ہے کہ حیا یہ عقل کی صفت قرار پائی. با حیا آدمی کبھی بھی بے پردہ نہیں ہو سکتا، اور با حیا آدمی کبھی فحش کا ارتکاب نہیں کر سکتا. اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی حیادار ہے. ظاہر ہے کہ وہ بے حیائی کا اور بے پردگی کا اور بے حجابی کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو ان تمام چیزوں پر قدغن لگائے گا، ان تمام چیزوں پر روک لگائے گا. تو ہم بے حجابی کے پیچھے جو علت پاتے ہیں وہ علت ہے فحش، بے حیائی، جو عین حیا کی ضد ہے، اور جو بے عقلی کی صفت ہے. اس کے بالمقابل حیا یہ عقل کی صفت ہے. کیا یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا تمدن نو کے اوپر، تہذیب نو کے اوپر، جنہیں اپنی تہذیب کے اوپر بڑا ناز ہے، جنہیں اپنے تمدن کے اوپر بڑا ناز ہے، جنہیں اپنی ہر ہر ادا کے اوپر، اپنی ہر ہر حرکت، اپنے ہر ہر عمل، اپنے ہر ہر فعل کے اوپر بڑا فخر ہے؟ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہیں کس بات پر فخر ہے؟ تمہارے حیا نام کو نہیں ہے، فحاشی تمہارے ہاں عام ہے، بے پردگی تمہارے ہاں عام ہے، بے حجابی تمہارے ہاں عام ہے. یہ تو بے عقل کی صفت ہے. تو تم عقل مند کاہے کے؟ تم عقل مند کہاں ٹھہرے؟ تم تو بے عقلے ٹھہرے، اس لیے کہ بے حیائی یہ بے عقلی کی صفت ہے. بے عقل لوگ ہی فحاشی کو رواج دے سکتے ہیں. اور ایسا معاشرہ جو فحاشی کی ترویج کرے، فحاشی کی ہمت افزائی کرے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں سورہ نور کے اندر وعید فرمائی ہے. وعید کیا سنائی گئی ہے؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ ایمان والوں کے معاشرے میں، ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. ثابت یہ ہوا کہ بے حجابی اور بے پردگی اس کے علت فحش ہے.
اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حجابی کو ممنوع قرار دیا ہے۔